اچھا ایسا ہے کہ جب ہم انگلینڈ رہنے کے لیے آتے ہیں امیگریشن کر کے، تو ہمیں بہت سی ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے ڈرائیورس لائسنس کی، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں لرنرس لائسنس کی ضرورت ہے. تو میں نے دیکھا تھا کہ آن لائن بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے گائیڈنس اویلیبل نہیں تھی، خاص طور پہ یوٹیوب پہ اگر آپ کوئی پروسیس جاننا چاہیں تو میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ سمپل ترین طریقے سے میں بتا پاؤں. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے جا کے اپنا لرنرز لائسنس کے لیے پہلی اپلیکیشن آپ نے جا کے آن لائن کروا دی. اس میں آپ گوگل پہ جا کے لرنرز لائسنس جیسے میں نے پہلے لکھا تھا تو اس پہ آ رہا ہے، یہ آپ نے لرنرز لائسنس لکھا، وہ آپ کو پہلے لنک میں وہاں بھیج دیں گے جہاں سے آپ اپنی انیشیٹ کر سکتے ہیں لرنرز لائسنس کی پروسیس جو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے، وہ آپ کو کچھ انفارمیشن پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہونا ضروری ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہے کہ آپ 15 سال 9 مہینے سے زیادہ عمر کے ہوں، 20 میٹر تک آپ دیکھ سکتے ہو، ریڈیبلٹی ہو آپ کی، اور آپ کے پاس 185 ڈیز سے زیادہ اجازت ہو برٹن میں رہنے کی. آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لی اور آپ نے اپلیکیشن اپنی وہاں سے سبمٹ کر دی. اس کے لیے آپ کے 34 پاؤنڈز اسی وقت آپ اپنی بینک ڈیٹیلز دیتے ہیں تو وہ آپ نے جمع کرا دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بتا دیتی ہوں. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے مجھے گھر پہ لیٹر آ گیا. اس کے اندر اپلیکیشن کا ایک فارم تھا جو میں نے خود سے فل کرنا تھا. تو یہ مجھے آ گیا تھا 26 میں نے 26 کو آن لائن 26 جون کو میں نے آن لائن کرائی تھی اپلیکیشن سبمٹ، اور پھر مجھے یہ بائی میل آ گیا 3 جولائی کو. یہ آیا ہے. اب اس کے اندر کیا تھا کہ یہ مجھے اس وقت بہت کنفیوزنگ لگ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آسان کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بڑے پیچیدہ پروسیسز سے ہو کر آئے ہوتے ہیں. خیر ہمیں یہ آیا، اس کے اندر یہ بالکل سمپل تھا. اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس، کیونکہ ہم لوگ آف کورس آئے ہیں، یہ ایک اپلیکیشن ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس ویلڈ یو کے پاسپورٹ تو نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ویو اینڈ پروو یور امیگریشن اسٹیٹس سروس شیئر کوڈ. کیونکہ میں نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ جب میں نے اپنی آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے میں وہاں پر ان کے VFS کے آفس گئی تھی تو میں نے آن لائن اپنی ویریفیکیشن نہیں کروائی تھی. اگر آپ نے اپنی آن لائن ویریفیکیشن کروائی بھی ہو، اپنے آئیڈینٹی اپنی جب کرواتے ہیں ہم اپنے ویزا پروسیس کے اندر، تو آپ کو یہ شیئر کوڈ ملتا ہے. تو میرے کیس میں مجھے نہیں پتا کہ یہ وہاں پہ ہم انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہرحال میں نے تو سارے ڈاکیومنٹس، میری اپلیکیشن آن لائن تھی، سارے ڈاکیومنٹس میں نے وہاں پہ اپلوڈ کیے تھے، لیکن اپنی آئیڈینٹی جو ایک اپنے بایو میٹرک کروانے کے لیے میں ان کے آفس ہی گئی تھی، اس لیے یہ شیئر کوڈ مجھے اویلیبل نہیں ہے. اس میں سمپل کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر آتے ہیں جب ہماری وہاں اپلیکیشن ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پہ ہمارا بایو میٹرک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کارڈ آپ جب آئیں گے انگلینڈ تو اپنا ریسیو کر لیجیے گا. وہ ہم نے ریسیو کر لیا. میرے پاس میرا بایو میٹرک کارڈ تھا. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے کیا ہے، تو میرے پاس ان میں سے یہ سب کچھ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ میرے پاس نہیں ہے. یو کے برتھ اور اڈاپٹیشن سرٹیفکیٹ، ٹریول ڈاکیومنٹ. میں نے مطلب پاسپورٹ وغیرہ میں کیوں جمع کراؤں جب میرے پاس BRP میرا تھا، یو کے ایشوڈ بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ. جو آپ کو BRP ملتا ہے اس کے اوپر والے جو ہے پارٹ ہے اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کا BRP نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے بس یہاں پہ رائٹ کر دینا ہے. اور یہ سارا جو ہے آپ نے پارٹ 2 تب کرنا ہے جب آپ کے پاس BRP بھی نہیں ہے. تب ان کو یہ سب کچھ چاہیے کہ آپ کی ایک فوٹو ہو، فوٹو کے اوپر ایک بندہ بیک پہ سائن کرے. وہ جو بندہ ہے وہ کون ہو کہ بیک آف دس ایپلیکیشن all of these details written کہ وہ بندہ کون ہونا چاہیے. تو خیر وہ دیکھ لیتے ہیں. خیر میرے سلسلے میں کیونکہ میرے پاس BRP تھا اور میں ڈر رہی تھی پتہ نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور یہ سب ہم نے کسی سے فل نہیں کروایا. میں نے یہاں پر اپنے سائن کیے اور جو ہے بس. اور ہاں دوسرا یہاں پہ ایک تصویر کہتے ہیں آپ کے جو چہرہ ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے. یہ ایک وہ ہوتا ہے اسٹکی سبسٹنس ہوتا ہے. اگر آپ کور کو پیل کریں
آپ کو صرف اپنی تصویر یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے، فیسنگ آپ کا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے، یہ بار بار انہوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ یہ پڑھ لیں اس کے اندر کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن آپ کو وہ جانتا ہو، کوئی دکاندار ہو سکتا ہے، کوئی آفیسر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں تھا. میرے پاس BRP تھا الحمدللہ، تو میں نے وہ اس پہ اس کا نمبر ڈالا. یہاں پہ میں نے یہ بیک سائڈ میں پکچر کیا ہے، یہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر میرے پاس BRP نہیں ہے اور ٹیسٹ کیا ہے تو اس کے سگنیچر یہاں پر ہوں گے تاکہ وہ اس کے سگنیچر دیکھ سکیں. یہاں پر یہ بیک سائڈ ہماری پکچر کی جاتی ہے. اس کے بعد پروسیس یہ تھا کہ میں نے یہ لفافہ اس کے ساتھ آیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد جو ڈاکیومنٹ، جس ڈاکیومنٹ کا آپ نے نمبر لکھا ہے یہاں پر، بالفرض اگر میں نے اپنے پاسپورٹ کا لکھا ہے تو مجھے اپنا پاسپورٹ دینا پڑے گا، لیکن میں اپنا پاسپورٹ بالکل نہیں دینا چاہتی تھی. BRP بے شک وہ بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن میں نے BRP جو ہے وہ دینا مناسب سمجھا. تو میں نے جس ڈاکیومنٹ کو یہاں کراس کیا ہے اور جس کا نمبر میں نے یہاں لکھا ہے، وہ ڈاکیومنٹ مجھے اس لفافے میں ڈال کے جو ساتھ آیا ہے پوسٹ آفس واپس پوسٹ کرنا پڑے گا. پھر اگر آپ جو ساتھ اس کے لفافہ آیا ہے اگر آپ اس میں ڈال کے دینا چاہیں تو آپ کا یہ چلا جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ کا ڈاکیومنٹ گم جائے گا، جو کہ خوفناک بات تھی. خیر میں یہ یہاں پر اپنی تصویر لگا کے دوسری طرف سے اپنے سائن کر کے اس کا نمبر لکھ کے اپنے BRP کا میں نے اس کو بند کیا. تو میں پوسٹ آفس گئی، میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے رجسٹر کروانی ہے یہ میل ٹو میک شور کہ میرا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ واپس آئے. تو میرے 13 پاؤنڈ اور کچھ پینس لگے تھے، 13 پاؤنڈ 37 پینس لگے تھے. اور میں نے یہ یہی ایڈریس ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک لفافہ اور ڈالا جو اور ساتھ اس کو ڈال کے اسے ہم نے پوسٹ کر دیا. 13 تاریخ کو مجھے یہ والی یہ میل آ گئی. 13 اس کے اندر میرا BRP تھا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بھی آپ کو 2 ہفتے اور آپ ویٹ کریں، آپ کے DDLA آنے میں ہم مزید چیکس کر رہے ہیں. تو اس کے اندر میرا BRP مجھے واپس مل گیا. میں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ میرا ڈاکیومنٹ سلامت ہے. لیکن یہ پروسیس اتنا دیر سے نہ ہوا اور مجھے پھر 15 تاریخ کو میرا DDLA بھی موصول ہو گیا اور اس کے اندر میرا DDLA تھا اور ساتھ انہوں نے مجھے ساتھ DDLA لگا کے بھیج دیا، ساتھ ہی ساتھ کوئی پمفلٹ تھا. یہ جو پیپر اس کے ساتھ آیا ہوا ہے نا، یہ جو اس کے ساتھ جس کے اوپر میرا DDLA اٹیچڈ ہے، اس کو میں نے تو غلطی سے ٹیئر کرنے لگتی تھی، بس مشکل سے بچ گیا. لیکن یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں سنبھال کے رکھنا ہے. لیکن ہاں اگر آپ نے اپنی آن لائن اپلیکیشن نہیں کرنی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس پہ بھی ایک فارم سا بنا ہوا ہے، آپ اسے فل کر کے آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. لیکن I will always prefer کہ میں آن لائن ہی اس کو، جب میرا ڈرائیورس لائسنس آئے گا تو اس کے بعد میں اس کو ہر چیز میں آن لائن ہی پریفر کروں. وہ کوئک ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا. تو یہ تھا میرا پروسیس. اب آگے جو پیسے لگے تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں، اور جو اب DDLA کے لیے آگے جو میرا ڈرائیورس لائسنس آگے پروسیس ہوگا، میں سیکھ رہی ہوں، کلاسز دے رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں دیکھوں گی کہ میں وہ بھی شیئر کر سکوں اللہ کرے تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے.